ہر انسان چاہت کا طلبگار ہوتا ہے، یہی چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کی عزت کرے، احترام کرے، اس سے پیار سے پیش آئے، اس سے محبت کرے، جس سے بھی وہ بات کرے وہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے، جہاں پہ بھی وہ جائے لوگ اس کی بات غور سے سنیں۔ اسی طرح ایک محفوظ زندگی گزارنے کی خواہش ہر ایک کو ہوتی ہے، جہاں پہ کسی بھی قسم کا ڈر اور خوف موجود نہ ہو۔ تو تسخیر اور حفاظت یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو تمام لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، اور کوئی شخص بھی اس سے مبرہ نہیں ہوتا۔ تو یہ دو چیزیں حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پیار بری دنیا، اس عجائبات سے بری سرزمین پہ، اس پر نور محفل میں، اس نورانی مجلس جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ خداوند عالم آپ کو خوشیوں سے بری ہوئی بھرپور زندگی عنایت کرے، جہاں پہ دکھ، درد، غم، پریشانی، ان ساری چیزوں سے آپ بہت بلکہ کوسوں دور ہوں۔ آپ کے لیے اس زندگی میں صرف آسانیاں ہی آسانیاں، خوشیاں ہی خوشیاں، جہاں پہ آپ دوسرے بندگان خدا کو بھی آسانیاں ہی بانٹتے ہوئے نظر آئے۔ ناظرین اکرام، آج جس عمل کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں وہ ایک ایسا وظیفہ ہے، وہ ایک ایسا ذکر ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں دو چیزیں پوشیدہ ہیں۔ اس کی خاصیتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آج اس کے صرف دو پہلو سے ہم پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہے حفاظت اور محبت۔ یہ دونوں چیزیں اس عمل میں موجود ہیں۔ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا کرنے والا اس قوی و قادر کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور دنیا کی کوئی شے اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتی، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ شخص اس کلام کا ذکر کرنے لگتا ہے تو اس کو تسخیر کا ایک ایسا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، بلکہ اس کا حکم ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ چاہے امیر کے در پہ جائے یا کسی فقیر سے ملے، ہر کوئی اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی حاکم وقت کے پاس بھی چلا جائے تو وہ حاکم بھی اس کلام کے صدقے، اس کلام کے طاقت اور نور کے باعث اس کا احترام کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس عمل کی جتنی بھی میں تعریف کروں کم ہے، کیونکہ میں اس کی تعریف کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کلام مالک کا کلام ہے، اور میں اس کا ایک انتہائی عاجز سا بندہ ہوں۔ میری حیثیت ہی نہیں کہ میں اس کے کسی بھی کلام کی تعریف کر سکوں۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے یا اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو اگر پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ اس سے بر وقت ہی استفادہ کرتے رہے۔ تو محترم خواتین و حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جب بندہ اس میں مشغول ہو جاتا ہے اور کچھ عرصے تک اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے تو پھر اس کو دو چیزیں لا محالہ حاصل ہو جاتی ہیں، اور وہ ہے تسخیر کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت۔ ناظرین اکرام، اس کا پہلا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ اس میں چند ایک چیزیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اگر ان میں سے کوئی بھی سٹیپ ڈراپ ہو گیا تو پھر آپ یہ سمجھ نہیں پائیں گے، اور پھر آپ میسج پہ میسج کرتے رہیں گے کہ یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، ہمیں یہ سمجھائیں، ہمیں وہ سمجھائیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھیں گے تو پھر آپ کو کسی سوال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ پہلا عمل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کلام کو لکھ کے 9 چندی اتوار کو، یعنی جب چاند نکل آئے تو اس کے بعد جو پہلا اتوار آئے گا 3 تاریخوں کے بعد، البتہ چاند کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلا اتوار آئے گا، اس میں جیسے ہی سورج نکل آئے اس کے 1 گھنٹے کے اندر آپ اس کلام کو ہرن کے کال پہ لکھ لیں، کسی بھی پین سے، کسی بھی سیاہی یا روشنائی سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر زعفران اور عرق گلاب سے لکھ لیں تو بہت ہی بہتر ہے۔
ادروائز کسی بھی سیاہی یا روشنائی سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور لکھنے کے بعد اس کلام کو گولڈن ریشمی کپڑے میں کور کر کے اپنے پاس رکھ لیجیے۔ اب آپ کی مرضی، اس کا بازو بند بناتے ہیں، اس کو گلے میں پہنتے ہیں، یا کسی اور طریقے سے اپنے پاس رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ اللہ تعالیٰ کے نور کے حصار میں آ جائیں گے اور آپ ہمیشہ کے لیے تمام اشرار زمانہ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس کا دوسرا عمل یہ ہے کہ اس کو کسی باریک کاغذ پہ، پھر وہی عرض کروں گا کہ عرق گلاب اور زعفران کی روشنائی بنا لیں اور اس سے لکھ لیں۔ تو کسی باریک کاغذ پہ اس کلام کو لکھ کے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوا لیں مرد حضرات، اور عورتوں کے لیے تو سونا بھی جائز ہے، وہ سونے کی انگوٹھی بھی بنوا سکتی ہے۔ اس انگوٹھی کا نچلا حصہ بند ہونا چاہیے، تو اس کلام کے لکھے ہوئے کاغذ کو اس انگوٹھی کے اندر رکھ کے اس کے اوپر کوئی سے بھی نگینہ لگوا دیں۔ اور اسی طرح نوچندی اتوار کو، یعنی جب چاند نکل آئے، جو کہ میں نے اس سے قبل عرض کی آپ کی خدمت میں کہ نوچندی اتوار کیا ہے، تو نوچندی اتوار کے دن سورج نکلنے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر اس انگوٹھی کو جا نماز کے اوپر رکھ کے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں، اور اس کلام کو 115 مرتبہ شروع آخر میں 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اس انگوٹھی پہ دم کیجیے، اور اس کے بعد اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں پہن لیجیے۔ البتہ اس سے پہلے کچھ صدقہ نکال کے کسی غریب مستحق کو دے دیجیے اور کہہ دیجیے کہ وہ آپ کے حق میں دعا کرے۔ تو یہ دونوں تو ہوئے الگ الگ۔ اگر کوئی شخص اس کو توفیق حاصل ہو اور وہ ہمت کر سکے کہ یہ دونوں چیزیں بنا کے اپنے پاس رکھ لے، یعنی اس کلام کو ہرن کے کال پہ لکھ کے اپنے پاس رکھ لے اور اسی کلام کو لکھ کے انگوٹھی بنوا کے اپنے ہاتھ میں پہن لے، اور اس کے بعد روزانہ نماز عشاء کے بعد کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم 11 مرتبہ درود شریف شروع آخر میں اور 115 مرتبہ اسی کلام کا ذکر کرتا رہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے میں ہی وہ 2 طاقتیں جو میں نے شروع میں عرض کی کہ ایک تو حفاظت کی طاقت کہ وہ محفوظ ہو جائے گا، اور دوسری طاقت جو تسخیر کی ہوگی وہ اس کو حاصل ہو سکے گی۔ جہاں پہ بھی جائے گا وہ محفوظ ہوگا، جہاں پہ بھی جائے گا اس کی عزت ہوگی۔ تو اس عمل کو کیجیے یقین کے ساتھ، اور وہ آیات ہیں سورہ حجر کے 16ویں اور 17ویں آیات جو آپ کو اس وقت اپنے اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ 2 آیات وہ معجز نما آیات ہیں کہ اس کا ذاکر ایک منفرد شخصیت کا حامل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک ایسی زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے کہ لوگ اس پہ رشک کرنے لگتے ہیں۔ تو اس عمل کی قدر کیجیے اور ہمیں اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو اجازت چاہتے ہیں آج کی محفل سے، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے آج کی محفل سے رخصت دیجیے اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔